اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج میں آپ سے جو موضوع ہے میں آپ سے بات کروں گا، یہ جو شریف خاندان کے ساتھ ایک مطلب ان کے درمیان میں ایک ہولناک واقعہ پیش آ گیا ان شہباز شریف اور نواز شریف کی والدہ صاحبہ کا۔ تو بڑی بدقسمت ہوتے ہیں وہ والدین جن کو ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ کندھا نہیں دے سکتی۔ میں نے بڑے بڑے نافرمان اولادوں کو دیکھا ہے، لیکن وہ جب ان کی والدہ یا والد فوت ہوئے تو وہ لازمی ان کے جنازے میں ایون کے لحد تک اتارتے میں وہ لوگ شریک رہے۔ تو سب سے پہلی بات تو میں یہاں سے آپ کو شروع کروں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی والدہ تھیں، ان کا لندن میں انتقال ہوتا ہے وہاں کے وقت کے مطابق 7 بجے، اور اس وقت پاکستان میں 12 بج رہے تھے دن کے، اور 12 بجے مریم صاحبہ جو تھیں وہ کسی جلسے میں نہیں تھی بلکہ بلور ہاؤس کے اندر منو سلوا کھا رہی تھی، اور جسے کہتے ہیں ٹھمکے شمکے بھی لگ رہے تھے وہاں پہ۔ اور جیسا کہ ویورز شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہو، لیکن میرا بذات خود تعلق پشاور سے ہے اور میں بلور فیملی کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ انہوں نے بھی جس طریقے سے دولت کمائی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ یہ بلور فیملی کے بیسیکلی یہ جو پشاور کے جتنے بھی سینمائی ہیں ان کی ملکیت ہے غلام احمد بلور کی، اور ادھر جس طرح کی فلمیں چلتی تھیں وہ وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت جو تھی موج مستی میں مصروف تھیں اور ان کو پتہ لگ گیا تھا، لیکن ایک ڈرامہ رچایا گیا جو شریف فیملی کی عقادت ہے کہ وہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے، تو اس نے وہ ڈرامہ رچایا، اور جناب جسے کہتے ہیں کہ وہ عین موقع کے اوپر کہ جب میں جلسے میں اسٹیج کے اوپر تھی تو حکومتی کسی عہدیدار کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ مجھ تک میری دادی کی میت کی خبر، فوتگی کی خبر پہنچا دیتے۔ تو بھی بات یہ ہے کہ دختر ذلت صاحبہ کہ کوئی بھی جو فوتگی کی خبر ہوتی ہے وہ حکومتی عہدیدار نہیں بلکہ رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، اقاربوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ پہنچائیں۔ اور آج کل وہ دور نہیں ہے، آج کل موبائل کا دور ہے، اور موبائل جو ہے وہ ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اور جس ٹائم ان کی جو فوت ہوئی تھی تو اس وقت 12 بجے کا پاکستان میں ٹائم تھا اور آپ بلور ہاؤس میں موجود تھیں، تو بلور ہاؤس کے اندر جو موبائل کی فیسلٹیز ہیں اور انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں وہ پوری موجود تھیں، اور آپ کو تو احکامات ہی ڈائریکٹ لندن سے مل رہے تھے، وہ ملتے تھے ہر تقریر کے۔ تو یہ ایک پری پلان تھا۔ لندن کے اندر ان کی فوتگی ہو چکی تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو کہا کہ ڈرامہ جاری رکھو اور عین اس وقت تم نے یہ شو کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ مطلب ان کے بیانیوں میں چینج آتے رہتے ہیں، تو یہ پھر نیا بیانیہ تراشا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر جب 2004 کے اندر میاں شریف صاحب فوت ہوئے تھے تو باقاعدہ چودھری شجاعت صاحب نے، جی بالکل چودھری شجاعت صاحب نے مشرف صاحب سے بات کی اور ان کو کہا کہ جناب آپ نواز شریف اور شہباز شریف کو سعودی عرب سے پاکستان آنے دیں اپنے والد کے دفنانے کے لیے، اور جب وہ والد کو دفنا دیں اور اس کے بعد وہ جو ایک رسم ہے قل وغیرہ کی، اس کے بعد بے شک آپ ان کو بھیج دیجیے گا۔ اور پرویز مشرف صاحب نے اس پہ نہ صرف آمادگی بلکہ اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ اگر آنا چاہیں تو آ جائیں، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن وہ نہیں آئے۔ اور ایک بیانیہ یہ بنایا جو آج کل چل رہا ہے، جو آج کل وہ اس وقت تو ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ یہ مشرف صاحب کے خلاف بول سکتے، تو آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مشرف نے ہمیں نہیں آنے دیا تھا۔ چلیں جی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ مشرف نے آپ کو پاکستان نہیں آنے دیا تھا والد کی میت کے ساتھ، لیکن اب تو آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ اب تو پاکستانی خود کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، خدا کے لیے آ جائیں۔ آپ تو 2 مہینے کے لیے گئے تھے، 1 سال کے قریب ہونے والا کا عرصہ ہونے والا ہے، تو آپ آ جائیں۔ اب تو بلکہ آپ کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ایک موضوع وہ ہے کہ دیکھیں جی میں اپنی بیماری کو چھوڑ کر آگے ہی نہیں، کہ اگر آپ بہانہ بھی تراشنا چاہیں تو تراش سکتے ہیں کہ میں والدہ کی میت کے ساتھ آیا، گو کہ میں بیمار تھا، جو کہ آپ کے چہرے پہ دور دور تک بیماری کے آثار نظر نہیں آتے،
لیکن پھر بھی آپ ایک نیا بیانیہ تراش سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو بات یہ ہے کہ ویورز کے میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ بہت بدقسمت ہوتے ہیں وہ والدین کے جن کی اولادیں جو ہوتی ہیں ان کو دفنانے بھی نہ آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سمدھی، ایک بیٹا، دو پوتے، ایک نواسا، اور دوسرے بیٹے کے بھی دو بیٹے، اور ایک دوسرے بیٹے شہباز شریف کا ایک داماد، یہ تقریباً 8-9 افراد اس ٹائم برطانیہ میں. لیکن لاش کے ساتھ کوئی آئے، کون آئے، یہ قرعہ نہیں نکل رہا. یہ قرعہ کس لیے نہیں نکل رہا کہ جو بھی آئے گا یہ سارے کے سارے جتنے بھی میں نے آپ کو نام اور رشتے گنوائے ہیں یہ تمام کے تمام پاکستان کی عدالتوں سے مفرور قرار دے دیے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جب مفرور قرار دے دیا تو یہ انہوں نے تو مطلب جسے کہتے ہیں کہ پاکستان تو ان کو تو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم یہاں پہ رکیں، یعنی کہ ان کا تو سب کچھ برطانیہ میں، پاکستان میں تو ہے ہی نہیں. اب ویورز یہاں پہ میں عوام سے ایک بات پوچھتا ہوں جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں، ان کو ووٹ دینے والے ہیں، ان کے حق میں نعرے لگانے والے ہیں، ان سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ اس قوم پہ نچھاور ہے. یہ مجھے بتائیں کہ جو والد اور والدہ کی میت کے ساتھ پاکستان جو شخص نہیں آ سکتا، یعنی کہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو وہ پاکستان کی عوام کا کیا خیر خواہ ہو. دوسری بات میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں یہاں پہ کہ ایک کہاوت ہے، بلکہ کہاوت کیا ہے میں آپ کو ایک قصہ بھی بتا دیتا ہوں. قصہ یہ ہے کہ ایک چور جو ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے. جب پکڑا جاتا ہے تو جج اس کو کہتا ہے کہ بھائی آخر وجوہات کیا تھیں کہ تم یہ چوریاں کرتے ہو اور اتنی چوریاں کرتے ہو تو اس نے کہا کہ جی میری والدہ کو بلائیں. عدالت کے اندر والدہ کو بلایا جاتا ہے تو والدہ کو وہ جج کے سامنے کہتا ہے کہ میری والدہ کو کہیں کہ میرے منہ کے قریب اپنا کان لے کر آئیں. جب اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ اس کے منہ کے قریب اپنا کان لے کے جاتی ہے تو وہ اپنی والدہ کے کان پہ کاٹ لیتا ہے دانتوں سے. تو جج پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جب میں نے پہلی چوری کی تھی اور میری والدہ اگر مجھے اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور مجھے مار پیٹ کرتی اور مجھے سزا دیتی تو شاید میں آج چور نہ ہوتا اور میں اس مقام پر نہ ہوتا. تو ویورز بری الزما کے قرار نہیں دیا جا سکتا. والدہ کو، والد کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یہ جو چیز گھر کے اندر لے کر آیا ہے یہ کہاں سے لے کر آیا ہے. مقصد میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ایون کہ میرا بیٹا بھی اگر میں اس کو کسی چیز کے لیے 100 روپے یا 150 روپے دیتا ہوں لیکن وہ 100-150 کے بجائے اگر وہ زیادہ چیزیں 100-150 روپے کی مالیت سے زیادہ لے کر آتا ہے تو یا تو یہ وہ چوری کر کے لایا ہے اور یا پھر وہ اپنے پیسوں کی لے کر آیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے. تو یہ والدین کا حق ہے کہ ان سے پوچھیں اور ان کا فرض بھی بنتا ہے کہ اپنے اولاد کو سیدھی راہ پہ لائیں. لیکن یہ والدہ صاحبہ جو تھیں یہ بھی ایک ایسی والدہ تھیں کہ جو پاکستان کا بندر بانٹ کر رہی تھی. یعنی کہ انہوں نے ڈیسیجن دیتی تھی کہ پنجاب میں تم حکومت کرو گے، 15-16 وزارتیں تم اپنے پاس رکھو گے اور سینٹر کے اندر نواز شریف حکومت کرے گا. پچھلے دنوں جو یہ شریف فیملی کے اندر ایک کرائسس آیا تھا اس کے اندر بھی ان محترمہ نے ہی ایک کردار ادا کیا تھا کہ مریم جو ہے وہ ادھر ہو اور جو حمزہ شہباز ہے وہ پنجاب میں ہو. تو بات یہ ہے کہ ویورز کے یہ سارے کا سارا ٹبر ہی چور تھا. جو مر گئے وہ بھی تھے اور جو زندہ ہیں وہ بھی ہیں. اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کسی کو بخشتی نہیں ہے. تو جس نے اپنی قبر کے اندر عذاب پیدا کرنا ہے تو وہ پھر چوریاں، چکاریاں، ڈکیتیاں، قوم کا پیسہ، امانت میں خیانت، یہ تمام کام کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر یہ ساری بیماریاں موجود ہوتی ہیں. مثلا دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ غیر ملک تو کیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. لیکن اب ان کی کتنی بڑی بڑی جائیدادیں جو ان کے نام پر ہیں، 28 روپے مرلہ کے حساب سے جو انہوں نے زمینیں خریدی ہیں، سرکاری زمینیں، کمرشل زمینیں جو 28 روپے مرلہ کے حساب سے انہوں نے خریدی ہوئی ہیں جو اربوں روپے مالیت کی بنتی ہیں. جاتی عمرہ
تقریباً 16,000 کنال کے اوپر مشتمل ہے گا. یہ کہاں سے آ گیا؟ اسی طریقے سے یہ جو شوگر ملیں اور یہ پیپر ملیں اور یہ جو ملیں ہیں کپڑوں کے کارخانے اور فلانے کے، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو ایون فیلڈ کی یعنی کہ ان کے بھائی نے حسن اور حسین نے باقاعدہ خود ٹی وی کے اوپر آ کے قبولا کہ جناب میری جو بہن ہے وہ اس کو اون کرتی ہیں، بینیفیشری اونر ہیں گی اس کی، ایون فیلڈز کی. تو ویورز یہی میں نے آپ کو ایک باتیں بتانی تھی کہ یہ ان لوگوں کا دوہرا معیار دیکھ لیں. اب یہاں پہ آتے ہیں پشاور کے جلسے کی جانب، جس کے اندر یہ سارا واقعہ رونما ہوا اور یہ خبر بھی اس میں ملی. اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نواز شریف نے تقریباً صبح ہی کہہ دیا تھا کہ میں خطاب نہیں کروں گا، میری طبیعت خراب ہے. حالانکہ طبیعت اس کی خراب نہیں تھی، اس کو پتہ تھا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے. وہاں پہ صبح کے 7 بجے ان کی ماں کی وفات ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس نے 3 یا 4 بجے بتایا ہوگا. تو اب آپ لوگ سمجھدار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان نے اس کے اندر تقریر کی، اور فضل الرحمان نے جو بھی کلمات ادا کیے، دراصل میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں کہ شریف فیملی پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اپنی اس پلاننگ کے اندر، کہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ کسی طریقے سے فضل الرحمان کو بھی گرفتار کر لیا جائے. فضل الرحمان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ دینی مدارس جو ہوں گے ان کے بچے جو ہوں گے وہ اسٹرائک کریں گے اور جسے کہتے ہیں سڑکوں پر آئیں گے. لیکن بہرحال حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ حکومت کو تو کسی چیز سے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے بیانیے بھی پٹ چکے، یہ لوگ بھی پٹ چکے، یہ ذلت امیز زندگی گزار رہے ہیں. یعنی کہ برطانیہ کے اندر لندن میں نواز شریف اپنے گھر سے بھی نکلنے کے قابل نہیں رہا ہے. جو ہی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہاں پہ ایک ہجوم جمع ہو جاتا ہے کہ جو چور چور کی صدائیں بلند کرتا ہے. واک کے لیے نہیں جا سکتا، ادھر لوگ ویڈیو بنا کے وائرل کر دیتے ہیں، چور چور کہتے ہیں. اسی طریقے سے کافی شاپوں میں بھی نہیں جا سکتا، منہ چھپا چھپا کے کافی پیتا ہے، اور اگر پینا ہے کی ضرورت محسوس کرے وہاں پہ بھی اس کو انہی لقبات سے جسے کہتے ہیں کہ نوازا جاتا ہے. تو پشاور کا جلسہ جو تھا ویورز، جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ میرا خود تعلق بھی پشاور سے ہے. تو پشاور ایک بہت آبادی رکھنے والا شہر ہے، جس کی پشاور کی ذاتی آبادی تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہے. لیکن جلسے کے اندر میں آپ کو بتاؤں، آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً اگر میں مبالغہ آرائی نہ کروں تو 2,500 افراد بھی نہیں تھے. اور جس کا سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ پہ وہ تصویریں موجود ہیں، ڈرون سے بھی موجود ہیں، ہر چیز سے موجود ہیں. تو 2,500 افراد بھی نہیں جمع کر سکے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ فیس بک کے اوپر شیئر کیے، جس میں امیر مقام صاحب 50,000 روپے کے اوپر 50 بندے لے کر آئے تھے. وہ ان کو پیسے دیتے ہوئے بھی میں نے دکھایا. اسی طریقے سے جو چارسدے والی پارٹی ہے جس کو لالٹین پارٹی کہتے ہیں، ویسے اس کا نام اے این پی والے بھی پر ڈے ڈیلی ویجز کی دیہاڑی کے اوپر لوگوں کو لے کر آئے تھے. پشاور کے لوگوں کو میں ایک سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ پشاور کے اندر جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ تعلیمی یافتہ اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں. وہ اس کرونا کو بھی سمجھتے ہیں اور اس دائمی کرونا کو بھی سمجھتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے پشاور کے رہائشیوں نے اور پشاور کے لوگوں نے اس جلسے میں شرکت نہ کر کے اپنی زندگی بھی محفوظ کی اور اپنے علاقے کو بھی شر سے بچایا. دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ پشاور جو ہے اس کے اندر بڑی بڑی تحریکیں یہاں سے چلی ہیں. بہت بڑے بڑے بے نظیر بھٹو کا ایک جلسہ ہوا تھا غالباً 87 کے اندر. وہ نامی گرامی جلسہ تھا، اور جس کے اندر تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی. پورا جی ٹی روڈ بلاک ہو گیا تھا، پورا جنا پارک بھر گیا تھا، لیکن یہ سڑک کی ایک سائڈ بھی یہ لوگ نہ بھر سکے. تو اس کے لیے آپ جو بھی سوچیں اور جو بھی ان کو خطاب دیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب نون لیگ کا بیانیہ بھی ذرا سا اب مختلف ہوگا. اب یہ جو نواز شریف کی والدہ ہیں اب ان کو کیش کرانے کی کوشش کریں گے. وہ تو مریم نے ویسے شروع کر دیا ہے کہ جناب کسی حکومتی عہدیدار کو توفیق نہ ہوئی کہ مجھے بتا دیتے. تو حکومتی عہدیدار کو نہیں، آپ مجھے بتائیں، وہ جو آپ ایک تارڑ چھوڑ کر آتی ہیں جو لاہور کے اندر رہتا ہے، وہ کٹ پتلا صدر جو آپ کے باپ نے بنایا تھا، رفیق تارڑ کا بیٹا، وہ کس مرض کی دوا ہے وہ جو آپ کا ترجمان بنا پھرتا ہے؟ پھر جو نون لیگ کی اپنی ترجمان ہے جس کا نام ہے وہ
مریم ہی نام ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ جو کافی مشہور ہیں گی ڈڈو چارجر کے نام سے، تو انہوں نے آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ کس کام کے لیے رکھی ہوئی ہیں؟ وہ آپ کی ترجمان ہے، ان کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے وہاں سے، برطانیہ سے، اور جسے کہتے ہیں کہ ان کا کام تھا آپ کو بتانا، نہ کہ کسی حکومت کے عہدیدار کا کام تھا۔ بلکہ اگر حکومت کا عہدیدار اگر آپ کو بتاتا تو آپ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک اور بات کر دیتی کہ یہ جلسے کو ناکام کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ آپ سے کوئی بعید نہیں ہے۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور وہ ہم آپ کی شکلوں سے اور آپ کے چہروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور آخر میں وہی بات آپ سے کروں گا کہ ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، اور ان کو کیمپوں تک محدود کر دینا چاہیے، اور یہ کسی قسم کا پاکستان میں کاروبار اب ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ مخصوص نشستیں جو ہے خواتین کی، یہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ اور ہر جگہ سے ختم کر دینی چاہیے، اور ہر پارٹی کو پابند کیا جائے کہ وہ 40% جو ہے خواتین کو ٹکٹ دیا کرے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام لوگوں کو، جاننے والوں کو، سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔